ایک اور خبر جو کل اتفاق رونما ہوا ہے یا ایک دن پہلے اس سے، ترکی نے عراق پر حملہ کیا ہے۔ ترکی کی تیاری حملے کی شام پر تھی۔ ترکی نے روس کے ساتھ ایک اندرون در پردہ خفیہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ یوکرین جنگ میں ترکی روس کا ساتھ دے گا اور سوریہ میں روس ترکی کا ساتھ دے گا۔ پہلے ایران کا اور حزب اللہ کا اور بشار اسد کا ساتھ دے رہا تھا روس۔ اب انہوں نے اپنی مصیبت، اپنی مشکل کی خاطر ترکی کے ساتھ قرابت پیدا کی، لیکن تہران اجلاس کے بعد لگتا ہے کہ ترکی کی نیت بدل گئی ہے، یا ایران اور روس نے مل کر ترکی کو قائل کر لیا ہے کہ سوریہ پر یہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور چونکہ تیاری تھی ترکی کی حملے کی، فوج کو تیاری کی کروائی ہوئی تھی، اسلحہ سارا تیار تھا اور خرچہ ہو چکا تھا، تو شام پر حملے کے لیے کچھ رکاوٹ آ گئی، تو انہوں نے وہ تیاری عراق کے خلاف استعمال کر دی اور عراق کے کرد نشین علاقے پر حملہ کر دیا، جس کے بعد عراق میں اور باقی دنیا میں بھی کافی تشویش بڑھ گئی ہے۔ یہ بغیر کسی وارننگ کے ترکی نے عراق پر حملہ کیا ہے۔ اب یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ترکی اس طرح کی جنگوں میں کبھی ارمنستان میں آرمینیا جنگ میں شریک ہوا، آذربائیجان کے ساتھ۔ ترکی کئی محاذوں پر جنگ میں مصروف ہے۔ لیبیا میں ترک فوج باقاعدہ موجود ہے، آذربائیجان میں موجود ہے، نخجوان میں اور قراباغ میں۔ اسی طرح قبرص کے اندر ترکی کی فوجیں موجود ہیں، یونان کے ساتھ ترکی باقاعدہ جنگی حالت میں ہے، اور شام کے ساتھ اور عراق کے ساتھ ترکی کی مخاصمت پائی جاتی ہے۔ انہیں سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی جنگی آمادگی رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، چونکہ ترکی نے، اردوان نے بالخصوص یہ ماحول بنایا ہے کہ دوسرے ملک ترکی سے ڈریں، خوف ترکی کا ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ جس طرح ہندوستان اس خطے میں اپنے اطراف کے ملکوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اور جو ہی جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، آپس میں کھیلتے ہیں، ایک بچہ ڈرونا ماسک لگا کے دوسرے بچے کو ڈرانے کے لیے آتا ہے، تو آگے اس سے بھی ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے جو اس کا ماسک ہی اتار کے پھینک دیتا ہے، بلکہ ماسک سمیت ایک مکہ منہ پہ مارتا ہے، ماسک بھی ٹوٹ جاتا ہے، جبڑا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوتا ہے یہ، شاید آپ نے بھی کیا ہو یا آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ یہی کام ہندوستان نے کیا، ڈرونا ماسک چڑھایا اس نے پاکستان کو ڈرانے کے لیے، سری لنکا کو ڈرانے کے لیے، بنگلہ دیش کو ڈرانے کے لیے، نیپال کو ڈرانے کے لیے، برما کو ڈرانے کے لیے، جو اس کے پڑوس میں ارد گرد ممالک اور ملک ہیں، ان پہ اپنا رعب ڈالنے کے لیے۔ لیکن ہندوستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ چائنا کے پڑوس میں ہے، یہ ماسک چڑھا کے ابھی کھڑا ہی ہوا تھا، چائنا نے مکہ مار کے جبڑا بھی توڑ دیا اور ماسک بھی توڑ دیا، اور بہت بے عزت کیا چائنا نے لداخ میں بھارت کو۔ خود بھارت کے اندر بڑی شرمندگی اس کے اوپر موجود ہے، چائنا نے جو درگت انڈینز کی بنائی ہے۔ ترکی کی بھی یہی پالیسی تھی کہ لوگ ڈریں مجھ سے، ہندوستان چاہتا ہے مجھ سے ڈریں، میں بڑا ملک ہوں، طاقت ہوں۔ پہلے پاکستان اس کا رعب توڑ دیتا تھا، اب جب سے پاکستان رعب میں آ گیا ہے، گزشتہ حکومتوں نے، پرویز مشرف نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ بہتر انڈیا سے ڈرنے میں بہتری ہے، اور ڈرے۔ انڈین نے حملہ کیا پاکستان پہ، جہاز گرایا،
پاکستان نے ان کا، اور 24 گھنٹے کے اندر پائلٹ واپس کر دیا عزت کے ساتھ چائے پلا کے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ڈر ہے، خوف ہے. یہ پاکستان پہلے نہیں ڈرتا تھا، لیکن مشرف حکومت کے بعد انڈیا سے ڈرنے والی پالیسی نظر آتی ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر اور ہمارے فیصلہ ساز اداروں کے اندر. یہ خوف نظر آتا ہے، اور ان کے بیانات اور پالیسیاں بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں. ابھی پاکستان کی بھی ساری امید چائنا سے ہے کہ انڈیا کا روب چائنا توڑے، اور چائنا ظاہر بڑی طاقت ہے، انڈیا سے زیادہ بڑی طاقت ہے، لیکن چاہتا ہے انڈیا اپنا روب قائم رکھے. ترکی بھی چاہتا ہے کہ اپنا روب اپنے ارد گرد کے ممالک پر قائم رکھے. ارد گرد کے ممالک سارے آشوب زدہ ہیں ترکی کے. عراق ہے، سوریہ ہے، اور قبرص ہے، یونان ہے، جرمنی ہے. جرمنی میں آشوب نہیں ہے، لیکن جرمنی ترکی کو بہت ٹف ٹائم دیتا ہے. ایک دشمن والا رابطہ ان پڑوسیوں کا آپس میں پایا جاتا ہے. بہرکیف اس روب کو قائم رکھنے کے لیے ترکی آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی آپریشن کرتا ہے، کبھی عراق میں، کبھی سوریہ میں، کبھی لیبیا میں، کبھی قبرص میں، کبھی یونان کو دھمکی دے دیتا ہے، کبھی کسی اور طرف رخ کر لیتا ہے. گرگٹ کی طرح. گرگٹ معلوم نہیں کس کو کہتے ہیں آپ. گرگٹ کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ آئس کریم؟ جی گرگٹ کیا ہوتا ہے؟ گرگٹ ایسے ہوتا ہے. گرگٹ ایک جانور ہوتا ہے، حشرہ، چھپکلی کی طرح، جو رنگ اپنا بدلتا ہے. جیسا اس کو ماحول ملتا ہے ویسے اپنا رنگ بنا لیتا ہے. یہ آپ کو علم ہو نا، جب پوچھا جائے کہ گرگٹ کیا ہے تو کہو گرگٹ ایک چھپکلی کی نسل کا جانور ہے، اور یہ ماحول کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتا ہے. سیاستدان عموماً گرگٹ ہوتے ہیں، لیکن بعض گرگٹ میں کم صلاحیت ہوتی ہے، بعضوں میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. اردوان میں سب سے زیادہ ہے رنگ بدلنا. کبھی روس کا دشمن ہو جاتا ہے، کبھی روس کا دوست ہو جاتا ہے، کبھی ایران کو دھمکی دیتا ہے، کبھی ان کا دوست ہو جاتا ہے، کبھی سعودی عرب کا مخالف ہو جاتا ہے، کبھی ان کے پاؤں جا پڑتا ہے، کبھی یو اے ای کے ساتھ ٹکر لے لیتا ہے اور کبھی ان کے ساتھ دورہ کرتا ہے، کبھی اسرائیل کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی اسرائیل کے دورے پہ چلا جاتا ہے، تجارتی تعلقات قائم کر لیتا ہے. یہ گرگٹ ہے. یہ اندر بھی ایسا ہی کرتا ہے، ملک کے اندر بھی باہر بھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ شام پر حملے کی تیاری عراق پہ کیوں چڑھائی کر دی اس نے؟ عراق پر چڑھائی اس لیے کر دی ہے کہ عراق کے اندر ایک بہت بڑی غلطی عراقیوں نے کی ہے، عراق کی سیاسی اور مذہبی قیادت نے کی ہے مل کر، اور وہ حشد شعبی، انقلابی گروہ بسیج جنہوں نے عراق کو داعش سے بچایا تھا، انہوں نے ان کو ایران نواز کا لیبل لگا کر اس حشد شعبی کو کمزور کر دیا عراقی قیادت نے. لیکن یہ خود نہیں کیا، سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے یہ کام کیا، حشد شعبی کو کمزور کیا. اب ترکی بلا وجہ حملہ کر دیتا ہے عراق کے اوپر. اگر حشد شعبی جیسی فورس عراق کے اندر موجود ہو، ترکی ضرورت پڑے تو بھی نہیں کرے گا حملہ، چونکہ اسے پتہ ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لیکن جب انہوں نے یہ خیانت کی، عراق کے ساتھ کمزور کیا، تو اب یہ اتفاق رونما ہوا ہے. اور یہ سمجھے ایک نبض کی آزمائش ہے، نبض کا ٹیسٹ ہے عراق کا، کہ حشد شعبی کے بغیر عراق کتنی مقاومت کر سکتا ہے، کیا کیا چیزیں برداشت کر سکتا ہے. ترکی نے حملہ کر کے اندازہ لگا لیا ہے. عراقی وزیر اعظم جو اس وقت دلال بنا ہوا ہے،
سعودی عرب، اسرائیل اور عراق کے درمیان موجودہ وزیر اعظم جو عراق کے اسرائیل کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے فضا ہموار کر رہا ہے، اس نے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ترکی نے حملہ کیا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے وہ عزاداری کا اعلان کر دے کہ آپ سارے بیٹھ کے سوگ مناؤ، یعنی رو سارے بیٹھ کے ادھر۔ چونکہ ترکی کے حملے میں کچھ عراقی کرد مارے گئے ہیں، ان کے سوگ میں عراقی وزیر اعظم نے سوگ کا اعلان ملک کے اندر کر دیا ہے۔ اب یہ تو اگر زلزلہ آتا، سیلاب آتا، بجلی پڑتی تم پر تو پھر یہ کام کرتے، لیکن اگر کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، سوگ منانا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شروع ہے، یہ آغاز عشق ہے۔ حشد شعبی کو کمزور کر کے عراق کا کیا بنے گا، یہ ترکی نے علامت ان کو دے دی ہے۔ ترکی خود نہیں آئے گا آگے، لیکن ترکی میں ایسے لوگ موجود ہیں، چونکہ جتنا ڈھانچہ داعش کا، دہشت گردوں کا بنایا گیا تھا سوریا اور عراق پر قبضے کے لیے، وہ سارا ترکی کے اندر محفوظ ہے، مکمل محفوظ ہے۔ ان کی قیادت محفوظ ہے، ان کی کمانڈ محفوظ ہے، ان کی افرادی قوت محفوظ ہے، ان کا اسلحہ محفوظ ہے، ان کے بیویاں بچے وہاں ہیں۔ جیسے پاکستان نے افغانستان میں جتنے دہشت گرد موجود تھے ان سب کو وزیرستان پاکستانیوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا کہ وزیرستان آپ کی اسٹیٹ ہے، علاقہ غیر ہے، اس میں آپ رہیں۔ لہٰذا جتنے عرب آئے ہوئے تھے، سوڈانی آئے ہوئے تھے، مصری آئے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستانی عورتوں سے شادیاں کیں، وہیں گھر بنا لیے، وہیں قلعے بنا لیے، وہیں پر پھر القاعدہ بنا لی، پھر طالبان بنا لیے۔ پہلے سے یہاں سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی موجود تھے، ان کی وجہ سے انہیں اور حمایت ملی، اور نتیجتاً وزیرستان دہشت گردی کا اڈہ بن گیا۔ ہماری فوج ابھی تقریباً 9 سال سے مسلسل اس گند کو صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی مکمل صفایا نہیں ہوا، بلکہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ۔ یہ موجودہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے سمجھوتا کرنے کے لیے۔ ان کے مطالبے میں پہلا مطالبہ یہی ہے کہ وزیرستان ہیڈ کوارٹر کے طور پر ہمیں واپس کیا جائے، یہ اسٹیٹ دہشت گردی کی ہونی چاہیے، اور اس پہ پاکستانی حکومت کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ترکی نے یہی کام کیا کہ سوریا اور عراق میں جتنے دہشت گرد تھے ان سب کی ٹریننگ ترکی نے دی ہے۔ چھونیاں ابھی بھی ان کے پاس ہیں، اور علاقے ان کے پاس ہیں، محلے ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے محلے داعشیوں کے پاس ہیں، ان کی کمانڈ ساری وہاں رہتی ہیں۔ عورتیں، بیویاں ان کی، بچے ان کے، اسکول ان کے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ترکی نے جو حملہ کر کے چیک کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے عراق کو، اگلا حملہ ترکی نہیں کرے گا، داعش کرے گا، چونکہ نبض آزما لیے انہوں نے کہ حشد شعبی کے بغیر، انقلابی فورس کے بغیر ایک مملکت اپنی مذہبی قیادت اور سیاسی جگاڑیوں کے ذریعے سے کتنا اپنا دفاع کر سکتی ہے، تو وہ تو پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ایک خطرے کی علامت ہے کہ عراق کے اندر جو سینیریو بن رہا ہے۔